محبت عشق محبت ہے میں نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کے رضا کی طرح کوئی سحر بیاں اور نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی ہے طبع رضا کی۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ مفتی شہزاد صاحب بات کر رہے بریلی شریف سے؟ ہاں شہزاد بول رہا ہوں۔ جی حضور ایک مسئلہ آیا تھا، اگر آپ رہنمائی فرما دے بڑی مہربانی ہوگی حضور۔ کون بول رہے ہیں آپ؟ جی میں یہاں سے بول رہا ہوں، بنگال سے بول رہا ہوں حضرت۔ اچھا اچھا جی حضور یہ کال ریکارڈ ہو رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی بتائیے۔ حضور جیسے کہ اعلیٰ حضرت کو اور باقی بزرگان دین کو احسان العلم کہا گیا ہے، جی تو آج کے دور میں کیا کوئی یہ لقب کا حقدار ہے جسے احسان العلم کہا جائے؟ کوئی عام نعت خواں یا کوئی بھی نعت خواں؟ اچھا دیکھیے، جو لفظ حسان الہند بولا جاتا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جی تو اس طرح کے القاب دینے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخصیت کے نام سے اخذ کر کے یہ لقب دیا گیا ہے، یعنی جس شخصیت کا نام کسی شخص کے لیے نائب کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہاں اصل اور نائب میں خوبیاں دیکھی جاتی ہیں۔ جی حضور۔ خوبیاں اور ان کی برکتیں، اور اس کو کہا جاتا ہے مشابہت اور جی ورثہ، جی وہ حضور۔ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ جی حضور۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسان الہند کہا جاتا ہے، جی اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی لگائی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب کوئی ہجو کرتا العیاذ باللہ تو آپ اس کا جواب دیتے۔ جیسے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، فرماتی ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع لحسان بن ثابت ممبرا فی المسجد یقوم علیہ، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر لگوایا کرتے مسجد نبوی شریف میں، اور وہ اس پہ کھڑے ہوتے۔ وَيَحْجُو من قال فی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے سرکار علیہ السلام کی شان میں کچھ کہا ہوتا اس کی ہجو کرتے اور اس کا جواب دیتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کے ذریعے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش کی اور دفاع کیا۔ ایک بار سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم لوگ اپنے مال اور اپنے اسلحہ اور ہتھیاروں سے میری مدد کرتے ہو لیکن زبان سے نہیں کرتے؟ تو حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم قریش کی ہجو کیسے کرو گے جبکہ میں بھی قریش میں شامل ہوں؟ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ کہا انا ابی و والدہ وعرضی لعرض محمد وقا، کہا کہ میرے باپ، میرے دادا اور میری عزت یہ سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے لیے ڈھال ہے، اور کہا کہ لسانی صارم اللاعب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلا، یہ آپ نے کفار کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری زبان کو زبان نہ سمجھنا بلکہ کاٹنے والی تلوار ہے، اس کو تیز تلوار شمشیر برہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات انجام دی تھی وہ اشعار کی شکل میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نثر کے ساتھ نظم میں بھی وہی کام کیا، تحفظ ناموس رسالت کا، دفاع سرکار علیہ السلام، دفاع صحابہ، دفاع بزرگاں، اور آپ نے بھی اسی موقع پہ کہا کھل کے رضائے خنجر خوخار برخبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حسان جو حضرت امام اہل سنت کو لقب دیتے ہیں، حسان الہند کہتے ہیں، وہ تو حضرت حسان ابن ثابت وہ تو پوری دنیا میں مشہور و معروف ہیں، سرکار کے صحابی، اور ان کو حضرت حسان الہند کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت کو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لقب کا حقدار وہ ہوگا کہ جو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل اور ان کے صدقے سے اشعار لکھتا بھی ہو۔ جی حضور۔
ہے نا جی حضور. اشعار لکھتا بھی ہو اور اس کے اشعار میں وہ خوبیاں ہوں جو خوبیاں اللہ رب العزت نے حضرت حسان کو عطا فرمائی اور ان کا صدقہ اس کو ملا ہو. سبحان اللہ حضور سبحان اللہ. اور میں آئی بات آپ کے تو مشابہت جو نیابت دی جاتی ہے جی حضور. کسی کو نائب رسول کہا جاتا ہے, کسی کو نائب غوث اعظم کہا جاتا ہے. جی جیسے ہم حضور. لوگ حضرت سرکار مفتی اعظم ان کو نائب غوث اعظم کہتے ہیں. تو سبحان غوث اللہ. اعظم کا صدقہ ملا ہے اور ان کے در سے اللہ رب العزت نے ان کو فضل عطا فرمایا. حضرت سرکار مفتی اعظم کو حضرت غوث اعظم کی بارگاہ کا فیضان ملا, رب نے فضل فرمایا, تو وہ خوبیاں رکھی ہیں. اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے جی حضور. القاب سے نوازا جاتا ہے. رہے آج کل کے جو شعراء ہے تو ان میں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اشعار لکھنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا. بالکل حضور بالکل, ہے نا, اور وہ صرف اسٹیج کی دنیا میں دوسروں کے کلام پڑھ لیتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جن کو امتیاز یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کسی رافضی کا کلام ہے جی یا حضور. کسی سنی سے العقیدہ کا کلام ہے. جی تو بہرحال میں اپنی زبان میں, جو ہماری علماء کی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ لفظ اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف چلا گیا ہے اور جی. اپنی حقیقت اس نے کھو دی ہے. تو آج کے دور میں اگر کسی غیرے کو یا کسی ایسے شخص کو کہ جو صرف آواز کا مالک ضرور ہے اور اشعار گنگنا لیتا ہے اور نذرانے بھی ماشاءاللہ بٹورتا ہے, جی حضور. تو ایسے شخص کے لیے حسان الہند کا یہ لقب استعمال کرنا یہ بہرحال درست نہیں ہے. اور جو استعمال کر رہا ہے وہ شاید حسان الہند کے معنی سے واقف نہیں ہے اور کوئی خوبیوں پہ نظر نہیں رکھ رہا ہے. جی حضور. میں یہاں تک سمجھتا ہوں. جی حضور. اور میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نائب حضرت امام اہل سنت یا جن کو اللہ رب العزت نے خوبیاں عطا فرمائی ہیں ان کے لیے اس لقب کے استعمال کو درست جانتا ہوں. جی حضور. جی ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے لفظ حسان کا استعمال کریں گے, حسان الہند اگر کہیں گے تو پھر وہ لفظ کی جو اہمیت ہے وہ لوگوں کی نظر سے پھر نکل جاتی ہے. بالکل حضور بالکل 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 بالکل. واللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ حضور, جزاک اللہ. دعا کو خاص درخواست حضور. جی السلام علیکم. ٹھیک, اللہ حافظ.